آج ہم پڑھتے ہیں کف ثوب کے متعلق۔ کف ثوب ایک ہوتا ہے کف ثوب، ایک ہوتا ہے سدل ثوب۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ کف ثوب کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹنا، موڑنا، سمجھ آ رہی؟ اور سدل ثوب کہتے ہیں کپڑے کو لٹکانا۔ اور یہ عام طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اضافی رومال ہو، چادر ہو، اضافی کپڑا ہو جسے ہم اپنے جسم کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے دیگر ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رومال اور امام میں ٹوپی کے علاوہ چادر کا ہونا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلے سفر کرتے تھے اور لمبے لمبے سفر کرتے تھے پیدل اور کبھی سواریوں پر، تو کئی دن اور کئی راتیں سفر میں گزر جاتی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جو انہوں نے چادر اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، اگر امامہ میلا ہو گیا، مٹی والا ہو گیا، یا پھر کپڑے ناپاک ہو گئے، تو پھر وہ اپنے سفر کے اندر وہ اپنی اضافی چادر کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے عام طور پر رومال کا کہ بعض اوقات ہم اسے کندھے پر یوں ڈال لیتے ہیں اور بعض اوقات لپیٹ لیتے ہیں، اور بعض اوقات طریقہ کار یہ ڈالنے کا ہوتا ہے، یہ یوں۔ اب یہ سارے طریقے سدل ثوب میں آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یہی طریقہ اگر بزرگوں کا دیکھا جائے تو اس دور کے حساب سے اور اس دور کے حساب سے بھی اسے تکبر اور غرور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر کپڑے کو یوں لٹکا لینا اور پھر یوں لٹکا کے وہ جو ایک تکبر اور غرور اور اس طرح کا انداز ہے وہ تکبر اور غرور کے انداز میں چل جاتا ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اگر یہ کپڑا بڑا ہے تو پاؤں کے نیچے بھی آ سکتا ہے، سجدہ کرتے وقت گھٹنے کے نیچے بھی آ سکتا ہے، اور ویسے بھی شریعت کو تکبر تو پسند ہے ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی، شرک خفی، تکبر کو کہتے ہیں شرک خفی، کہ تکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی صفت۔ تکبر کا مطلق معنی ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اور الکبر ردائی، تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی چادر کو حاصل کرنا چاہے، اس کی صفت کبریائی کو حاصل کرنا چاہے، یہ اس کی بارگاہ میں گوارا نہیں۔ اس لیے تکبر عام طور پر بھی، عام حالت میں بھی رب کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کی بارگاہ میں یہ مذموم عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر نماز کے اندر اختیار کیا جائے تو یہ تو بدرجہ اولا ناپسندیدہ ہے، اور اس میں نقصانات یہ گرنے کے بھی خدشات ہیں، بار بار یوں کرنے کی بھی خدشات ہیں۔ اگر یوں لٹکایا ہوا ہے کسی نے، یوں کر کے نماز پڑھ رہی ہوں آ رہا ہے جا رہا ہے، تو پھر یہ ڈسٹرب تو کرے گا، کبھی یوں کرے گا، کبھی یوں کرے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس وجہ سے یہ کہلاتا ہے سدل ثوب۔ کیا کہلاتا ہے؟ بولے، سدل ثوب یعنی کپڑا لٹکانا۔ اب یہ بھی نماز کے اندر اس انداز کے ساتھ کپڑا لٹکانا کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز کو لوٹانا واجب ہے، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھ بھی لی ہے تو اس کو اپنی نماز لوٹانا واجب ہے۔ اسی طرح
کپڑے کو ہم بعض اوقات یہ کھلا ہوا کپڑا ہے، یہ اپنی حالت پر ہے، یہ بعض اوقات یہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بٹن لگے ہیں تو ہم بٹن بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ انداز یوں دیکھا ہوگا اکثر میرے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے بازو چلا اڑا کے رکھتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تکبرانہ چال ہے، یہ تکبر۔ لیکن تکبرانہ چال جہاں پر بھی آئے گی، وہ چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر تو صورت ناجائز ہے، بشرطے کہ تکبرانہ چال ہو اور سامنے والے کا انداز بتا رہا ہو کہ وہ کیا ہے، یہ انداز کیا ہے، تکبرانہ انداز ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کف ثوب، کپڑے کو موڑنا، اڑسنا۔ تو یہ بھی شریعت کے اندر چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ تو جب دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ جو شلوار کا مسئلہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں، اور اپنا وہ پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بنا بنایا کپڑا ملتا ہے، تو پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب کپڑا سلوائیں تو انداز یہ ہو کہ آپ ناپ جب دیں تو وہ ٹخنے کے اوپر تک دیں، تاکہ کل کو باندھیں تو آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ شلوار کو اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے۔ تو یہ کہاں مسئلہ آتا ہے؟ جس وقت ہم وہ پلوں والی شلوار سلواتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا آپ ریڈ شرٹ بار سے خریدتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے خریدتے ہیں تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کپڑا ایسا ہو کہ آپ کو موڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر موڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کپڑے کو اسی حالت میں رہنے دیں، کپڑے کو یوں اوپر کر دیں، یوں اوپر کر دیں، یوں اوپر کریں گے تو یہ جائز صورت ہے، اگر یوں کریں گے تو یہ ناجائز صورت ہے۔ سمجھ آئے؟ اوپر سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ یوں چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو یا عام شلوار ہو، پھر آپ کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا یا تو لیں اس صورت کا کہ آپ کو پورا آ جائے، فٹ آ جائے، اس میں تکبر اور اس طرح کی وہ ضرورت نہ ہو۔ اور اگر آپ نے لے لیا ہے تو پہن بھی لیا ہے تو پھر چاہے پیچے سے ہو یا نیفے سے ہو، دونوں صورتوں سے اڑسنا جائز مکروہ تحریمی ہے۔ نماز پڑھ لی تو نماز کو لوٹانا واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔